ڈاکٹر صاحب، یہ محمد سراج الدین کا سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زن مریدی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، کیا اسلام میں اس کا کوئی مثبت یا منفی تصور موجود ہے؟ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے احترام آمیز کا رویہ رکھے اور گھر کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹائے اور اس کی جائز رائے کو اہمیت دے۔ جی ہاں جناب محمد سراج الدین صاحب، اصل چیزیں جو ہیں ہمارے پاس اس قسم کے تصورات جو آ گئے ہیں یہ ہندوانہ تہذیب سے داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ عورت کو بہت ہی ذلیل سمجھا جاتا تھا، یا عورت کو یہاں تک تھا کہ وہ مرد اگر انتقال کر جائے تو وہ بھی ستی ہو جائے اور جل کے اس کے ساتھ ہی مر جائے، تو وہاں پہ اتنا اس کے لیے سمجھا جاتا تھا شوہر کے لیے۔ تو لیکن اسلام میں یہ باتیں نہیں ہیں، اس میں دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں جو کہ متعین کر دی گئی ہیں۔ اب شوہر پر جو چیزیں عائد ہوتی ہیں، ایک تو مالی حقوق ہیں، اس کا مہر دینا ہے، نان نفقہ ہے، اس کی رہائش ہے، اس کی تمام ضرورتیں پوری کرنی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو غیر مالی حقوق ہیں جس میں یہ ہے کہ اگر اسے ایک سے زائد بیویاں ہیں ان کے ساتھ عدل کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھی طرح رہنا ہے اور بیوی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا ہے، تو یہ وہ ایسے حقوق ہیں جو کہ مالی طور پر نہیں ہیں لیکن اسے کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا یہ چیزیں جو ہیں جو ہمیں ہمارے دین نے دی ہیں کہ ایک شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کا پوری طرح خیال رکھے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت ہی اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے۔ تو جیسے کہ پوچھا گیا کہ گھر میں کیا کام ہوتا، تو یہی کہا کہ وہ کہیں کوئی اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، گھر والوں کی تعاون کر دیا کرتے تھے، مدد کر دیا کرتے تھے، ان سے مشورہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ملتا ہے حدیبیہ کے موقع پر کہ جب آپ نے صحابہ کرام مکہ نہیں جا سکے اور وہ آپ نے ان سے کہا کہ اپنے سر منڈوا لو اور اپنی قربانیاں کر دو، تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے۔ اس کے لیے اتنا غم تھا، دکھ تھا ان کو کہ ہم مدینے سے آئے عمرے کے لیے لیکن ہم نہیں کر سکے، اسی لیے بہت ہی وہ دکھی تھے۔ کسی نے بھی یعنی اٹھ کے یہ کام نہیں کیا تو آپ ایک طرح سے غصے میں تشریف لائے اپنے خیمے میں، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے خود کر لیجئے، بلوائیے اس کو حجام کو اور اپنے بال منڈوا دیجئے، تو یہ دیکھیے خود بخود کریں گے۔ تو ان کا مشورہ اتنا بہترین مشورہ تھا کہ جیسے ہی آپ نے یہ کام شروع کیا سب صحابہ کرام اٹھے اور پھر اپنے اپنے سر کو منڈوایا، انہوں نے اپنے جو قربانیاں لائے تھے وہ قربانیاں کی۔ تو یہاں دیکھ لیجئے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ سے آپ نے مشورہ کیا۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ہیں، وہ بھی تھیں، انہوں نے آپ کو سنبھالا، آپ کو ہر طرح سے مدد کی۔ ورقہ ابن نوفل پر جب آپ پہ وحی نازل ہوئی تو ان کے پاس لے گئیں اور آپ کو پوری طرح یہ دل دہی کے ساتھ آپ کو ہر طرح سے مدد کی۔ تو اسی طرح وہ بھی آپ بہت ہی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بہت ہی احسان مند رہتے تھے کہ انہوں نے میرے ساتھ جو کام کیا وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس قسم کی جو اصطلاح ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، یہ ہم نے اپنے اسی معاشرے میں خود ہی بنا لی ہے، اور اس طرح اس شخص کو کہنا تو یہ غلط بات ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے اور نہ ہی اس قسم کی کوئی بھی بات کہنی چاہیے۔ اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اچھے طریقے سے ان کے ساتھ تو زندگی بسر کرو، تو لہذا ان کو اس طرح توہین آمیز سلوک کرنا، کسی طرح ان کو کم سمجھنا، بلکہ وہ تو آپ کی زندگی کی ساتھی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے بہترین سلوک کرنا۔ اور یہی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کے دروازے پہ، حجرے کے دروازے پہ کھڑے تھے، اور حبشی لوگ جو تھے وہ مسجد کے صحن میں برچھیوں کے ساتھ جو ہے اپنے کرتب دکھا رہے تھے، اور مجھے آپ نے پردہ کر رکھا تھا، مطلب یہ کہ میں پیچھے کھڑی تھی آپ کے اور دیکھ رہی تھی ان کے اس کرتب کو، تماشے کو۔ تو جب میں تھک گئی تو پھر آپ نے پوچھا تو پھر میں ہٹ گئی وہاں سے۔ تو اس لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ان کا خیال کیا کہ ان کو جو چیز وہ دیکھنا چاہتی تھیں ان کو دکھائی۔ اسی لیے انہوں نے کہا، خود کہتی ہیں
کہ ایسی جو کم سن لڑکی تھی اس کی تم خیال رکھو، اس کے بارے میں سوچو کہ وہ اس معاملے کو دیکھنا چاہتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ تو لہذا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے ہمارے لیے، وہ بہترین نمونہ ہے کہ جس میں آپ اپنی ازواج مطہرات کی اس طرح جو جائز ضرورتیں تھیں وہ پورا کرتے تھے، جو بھی کر سکتے تھے وہ ان کے لیے کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے ایسا کوئی سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ کسی قسم کا توہین آمیز سلوک ہو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، جو کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے نکاح میں آئی تھیں، تو ان کے لیے خود آپ نے ان کو اونٹ پہ سوار کرنے کے لیے جگہ بنائی، ان کو یہ پردے کا انتظام کیا، ان کو پھر اوپر بٹھایا، تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے آپ نے کی تھیں۔ تو لہذا اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اس طرح اپنی بیوی کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تعاون کرتا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ اس کو پوری کرتا ہے، تو اس کو کسی قسم کے ایسی بات کہنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی تو تعریف ہونی چاہیے، اور یہ چیز جو ہے بہت ہی تعریف کے قابل ہے، جو اپنی بیوی کا احترام بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، کوئی ضرورت ہو تو خدمت بھی اور کام کاج بھی کر کے کرتا ہے، تو وہ تو شخص جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔